اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، رکوع نمبر 3۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون۔ سورہ زمر، جس کا مرکزی عنوان توحید باری تعالی اور آخرت ہے، تو یہاں اللہ پاک نے وہ احکام نازل فرمائے جو مکی صورتوں میں ہے۔ سورہ زمر بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس رکوع مبارک میں جو سب سے پہلا عنوان ہے، کیا مومن اور غیر مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اپنی کتاب کے لیے کھولا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کتاب اللہ سے دور ہے۔ یہاں پر سوال ہے، لیکن جواب خود انسان بتائے گا، جس طرح کئی مثالیں اس سے پہلے گزری۔ افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ یہ تو ہو گیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے۔
اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، دل اس کا بڑا سخت ہے، پتھر کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی کے اندر۔ اللہ پاک نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، سورہ رعد آیت نمبر 19۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ ایک اندھا ہے اور ایک کا سینہ اللہ پاک نے کھولا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی گزرا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اور اسی سورہ مبارک میں پہلے رکوع کی آخری آیت کریمہ، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے؟ یہ سوال کر کے آگے پھر جواب خود انسان پہ چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، رکوع اور سجدہ سے دور ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی۔ احسن الحدیث، اس سے مراد قرآن کریم، قرآن عزیز۔ عزیز بھائیو، حدیث کے متعلق یاد رکھو، حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے بات، اور اصطلاحی معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر لفظ حدیث آیا ہے، اور جہاں بھی لفظ حدیث آیا ہے قرآن پاک کے لیے آیا ہے، قرآن کریم کے لیے۔ تو جو اصطلاحی معنی ہے حدیث کا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے پورے قرآن پاک میں لفظ حدیث کہیں نہیں آیا۔ یہاں بھی احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، اس سے مراد کتاب اللہ، قرآن کریم۔ تو قرآن پاک، قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اور حدیث جو ہے وہ حدیث رسول بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک نیا عنوان شروع ہو گیا ہے۔ پہلی آیت میں جو عنوان تھا وہ تھا کہ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک قرآن والا اور ایک قرآن پاک سے دور ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں عنوان بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صفتیں، سب سے پہلی صفت احسن الحدیث، کہ سب سے اچھی بات۔ دوسری صفت ہے کتابا متشابہہ، یہ کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہہ، ملتی جلتی ہے۔ اب کتاب اللہ میں 7 منزلیں ہیں، کل 7 منزلیں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی 7 مقامات پر ہے۔ کتابا متشابہہ، اگر 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل کیا جائے تو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ وہ قصہ ضرور تلاوت میں آئے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام کا، متشابہہ ملتے جلتے، کہ قرآن کریم کے احکام اور اس کے آیات کی فصاحت اور بلاغت وہ متشابہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عنوان بدلا ہے تو بلاغت و فصاحت میں کمی آ گئی ہے، یا کوئی درجہ کسی جگہ پر بلند ہے اور کسی جگہ پر نیچے ہے، نہیں، متشابہہ مثانیہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صفت ہے۔ مثانی، مثانی کا معنی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، ایسی آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور ان کو دہرایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مثانی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع من المثانی، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لفظوں میں میرا اور تمہارا آپ سب کا امتحان آ گیا ہے۔ تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس آیت سے، اس کتاب سے۔ جلود الذین یخشون، ان لوگوں کے چمڑے، ان لوگوں کی کھالوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں۔ وقلوبہم، اور ان کے دل الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ انسان کی جو جلد ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے عجیب نظام رکھا ہے، جو باہر کے حالات ہیں وہ بھی اس پر اثر کرتے ہیں، اور انسان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی اس پر اثر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہے، بیرونی حالات کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کی جلد پر، اور اندرونی حالات کا بھی۔ باہر اگر موسم میں شدت ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تو انسان کی جلد پر اس کا بھی اثر ہے اور محسوس ہو رہا ہے، ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور اندر کے جو حالات ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی منظر دیکھا، ایسا منظر جس سے خوف آیا، ڈر آ گیا، کوئی اژدہا دیکھ لیا، کوئی درندہ دیکھ لیا، تو اندر کی کیفیت ہے، ڈر آ گیا ہے، تو اس کیفیت کے اثرات جلد پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں کتاب اللہ سے۔ عزیز بھائیوں، میرا اور آپ کا امتحان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہماری یہ کیفیت بن جائے کہ ہمارے جسم کی جلد پر اس کی تاثیر ظاہر ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس طرح کوئی منظر ایسا ہم دیکھتے ہیں جس سے جلد پہ اثر ہوتا ہے، تو پھر سمجھو کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ درست ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں اور ہمارے جسم کے ظاہر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے وہ تعلق نہیں بنایا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ، وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ عنوان تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت اور شان۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، وہ ہے آخرت کا اور عذاب کا۔ افمن یتقی، کیا وہ شخص جو بچتا ہے، بے وجہ ہی، اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، برے عذاب سے، بدترین عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ سوال ہے اور جواب اس کا خود بتاؤ۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر چہرے پر کوئی تکلیف آئے، کوئی آدمی حملہ کرے،
تو انسان اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے چہرے کو بچا لیتا ہے۔ آخرت میں جہنم میں ہاتھ اور پاؤں وہ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اگر چہرے پر جہنم کی آگ ہے تو بچانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے، بلکہ چہرے نے خود ہی کوشش کرنی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذاب، بدترین عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن ہاتھ مدد کے لیے نہیں آ رہے، چہرہ جلتا ہے، جلتا رہے، ہاتھ نہیں قریب آتے، چہرے کے ساتھ ہی دفاع کرنا ہے۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، تم چکھو جو تم کرتے تھے، جو تم کماتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، تکذیب کی۔ فأتاہم العذاب، پس آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے، ان کو شعور بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیسی عمدہ مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارک میں 8 رکوع ہیں، ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی 8 تقریریں ہیں توحید پر اور آخرت کے عقیدہ پر، اور اللہ پاک نے کیسی مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے سن لو۔ مثال کس کی؟ ایک مکھی کی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے چھڑا نہیں سکتے۔ مکھیوں میں کیا پتہ چلا کون سی مکھی ہے، ان کا جسم اور ان کا وجود کیسے کوئی شناخت کرے گا، اور کیسے اس کے پیچھے بھاگے گا، اور اس کے منہ سے کیسے نکالے گا، وہ تو فوراً اس کی حیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ قرآناً عربیہ، قرآن کریم عربی میں، عربی زبان جو فصیح زبان، غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں کسی قسم کی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اب اللہ پاک نے ایک بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے، غلام، اور اس کے مالک کئی ہیں، زیادہ ہیں، مالک اس کے زیادہ ہیں، اور وہ جو مالک ہے نا اس غلام کے، ان کی طبیعت میں بھی سختی ہے، طبیعت میں ضد ہے، بڑے ضدی اور سخت قسم کے مالک ہیں، غلام ایک ہے، آقا زیادہ ہیں۔ اب ایک کہتا ہے میرا کام کرو،
دوسرا کہتا ہے میرا کام کرو، تیسرا کہتا ہے میرا کام کرو۔ غلام ایک ہے، مالک زیادہ ہیں اور ہیں بھی ضدی اور طبیعت کے بڑے ناموافق۔ اب وہ بیچارہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے۔ جب اگلا مرحلہ آتا ہے، اسے کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی خرچ اخراجات کی، ایک سے کہتا ہے جا دوسرے سے لے لے، دوسرے کو کہتا ہے جا تیسرے سے لے لے، تیسرے کے پاس گیا کہتا ہے جا چوتھے سے لے لے، میں ہی ہوں باقی نہیں ہے۔ کام اسے سب کہتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا یہ مثال ہے مشرک کی، جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کئی معبود بنا رکھے ہیں، اب وہ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتا، اور جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی اس کے کام نہیں آتا۔ دوسرا غلام جس کی مثال اس آیت کریمہ میں ہے، جس کا آقا اور مالک صرف ایک ہے، اب ایک نہیں کام کہنا ہے، وہ اس کی اطاعت کرے گا، جب ضرورت پڑے گی اسی کو سوال کرے گا، اور مالک بھی سمجھے گا کہ میرے علاوہ کون ہے، میرے علاوہ کون ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جس طرح ایک بچے کے بارے میں وہ کئی سالوں تک روتا رہا، اپنے باپ سے سوال کرتا رہا کہ مجھے سائیکل لے کے دو۔ باپ کہتا ہے میں سائیکل نہیں لے کے دے سکتا، کمزور ہوں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچے نے رونا شروع کر دیا، کہتا ہے ابا جی یہ بتاؤ تمہارے علاوہ اللہ کی زمین پر کون ہستی ہے جس سے میں سائیکل کا مطالبہ کروں؟ تم ایک ہی تو ذات ہو جس سے میں مطالبہ اور ڈیمانڈ کر سکتا ہوں۔ تو باپ کو بھی ترس آ گیا اور اس نے اس کو سائیکل لے کے دے دی۔ ایک باپ ہے نا۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، رجلن ایک آدمی کی، ایک غلام ہے، فیہ شرکاء اس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون جھگڑنے والے، بڑے سخت ہیں اور ضدی ہیں اور جھگڑالو طبیعت والے۔ یہ تو ایک غلام کی مثال ہو گئی۔ دوسرا ورجلن سلما لرجل، اور ایک آدمی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے، سلما لرجل اس کا مالک ایک ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یہ مثال ہے مشرک کی اور موحد کی، شرک والے کی اور توحید والے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے اور خود ہی فرما دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اب اس مثال کا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ انک میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب ہے، اور انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، یہ تو سب کے لیے ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کوئی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام قربان جائیں، کتنا فکر ہے اپنے بیٹوں کے عقیدے کا اور منہج کا۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں جب فوت ہونے کے وقت فلانی لڑکی ہے نا
اس کا رشتہ تم نے فلانے لڑکے سے کرنا ہے، اور فلانا لڑکا ہے اس کا رشتہ تم نے فلانی لڑکی سے کرنا ہے۔ بابا آپ تو جا رہا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر کے جا رہا ہے۔ بھئی رشتے جہاں اللہ کو نصیب ہوگا ہو جائیں گے۔ اور فلانی مارکیٹ ہے نا، فلانی دکان فلانے کی ہے، فلانی دکان فلانے کی ہے، اور اس طرح نصیحتیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق نہیں ہے۔ مارکیٹ فلانی، فلانی دکان تیری، فلانی دکان تیری، اچھا زمین ہے فلانی زمین تیری، فلانی فیکٹری تیری، فلانا کارخانہ اس کا۔ اور قربان جائیں یعقوب علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فکر کیا ہے؟ عقیدے کا۔ اچھا میرے بیٹو یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ منہج ہے، یہ اصل راستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مارکیٹیں اور رشتے اور زمینیں اور فیکٹریاں تقسیم کرتا پھرے، بلکہ یہ کہے ما تعبدون من بعدی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، موت کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور سورہ آل عمران سے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی اور ساتھ وضاحت فرما دی، لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت هو الحی، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے۔ اور ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو نبی کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ بھائیو یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام جو آپ کے لیے تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کیسے ممکن ہے کہ زندہ ہی آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آیات کریمات میں آپ کی وفات کا ذکر ہے، یہ ایک آن صرف ایک گھڑی کا یہ واقعہ ہے، اس کے بعد پھر آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ تو اللہ والو، سوموار کے دن آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، سوموار کا دن، پھر منگل کا دن، پھر بدھوار، تیسرے دن جا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ وہ جو ایک آن ہے، ایک گھڑی، وہ کتنی لمبی ہے؟ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ قیامت کے دن بھی جھگڑے ہوں گے۔ آپ نے جس طرح مارکیٹ میں دیکھا ہے نا کہ ایک آدمی خرید رہا ہے، ایک بیچ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس طرح قیامت کے دن حق حقوق کے بارے جھگڑے ہو رہے ہیں۔
تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ شان اور عظمت پوری کائنات میں ترازو لے کے تولا گیا ہے، سب سے زیادہ شان اور مرتبہ اور عظمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔